کہ قسمت، نصیب، مقدر، تقدیر یہ کیا چیز ہے؟ یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، مقصد ایک ہی ہے۔ تقدیر، نصیب، مقدر، لکھت، کوئی بھی نام لے لو، بات وہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اللہ کے بارے میں کیونکہ ہم پڑھ رہے تھے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک اللہ ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی ذرہ بھر بھی شریک نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ خود سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ باقی سب چیزیں اس کی تخلیق کردہ ہیں، محدود لمٹ کے لیے بنائی، ہر چیز کا ٹائم ٹیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی اس کی بنانے کی ابتدائی ڈیٹ ہے اور ایکسپائری کی ڈیٹ ہے کہ اس نے کب ختم ہونا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ابتدائی اور انتہائی ڈیٹ نہیں، اور نہ ہی کسی نے اللہ کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ اللہ کے سننا، بولنا، دیکھنا جیسے ہمارے اعضاء ہیں، بلکہ جو بھی سماعت کے آلہ ہیں، سننے کے کان ہیں، بولنے کی زبان ہے، چھونے کی، چکھنے کی، چلنے کی، پکڑنے کی، اللہ تعالیٰ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ رکھتا ہے، سنتا ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، علیم ہے، سب، لیکن اس کے اعضاء تصور نہیں کیے جا سکتے کہ ایسے ہوں گے، ہاتھ کیسے ہوں گے، زبان کیسی ہوگی، وہ سب سنتا، بولتا، دیکھتا ہے، سارا اصل وہی تو تخلیق کرنے والا ہے، لیکن اس کے اعضاء یہ تخلیقی نہیں کہ ہم کے اس طرح کے ہوں گے، کان ایسے بول رہا، زبان ایسی ہوگی، نہیں، بے مثل۔ اسی طرح اللہ کے بولنے کے الفاظ بھی نہیں ہیں کہ ہم کہیں گے کہ لفظ، جیسے میں یہ لفظ بول رہا ہوں، اس کے اندر بے، تے، جیم وغیرہ لفظ آتے ہیں، الفاظوں کی ایک اپنی آواز ہے، الفاظوں کی ایک اپنی لے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ بھی وجود نہیں رکھتے، اس کی لے بھی نہیں ہے۔ انسانوں کو یا کہیں فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کبھی غیبی بات کر لے تو وہ متعلقہ جو جنس ہے اس کی آواز سے بات کرے گا۔ فرشتے ہیں تو فرشتوں کی سٹینڈرڈ سے اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دی جائے گی، لیکن وہ آواز صوت جو ہے وہ خالص اللہ کی نہیں ہوگی، مقصود اللہ کا لیا جائے گا، کیونکہ اللہ کی صوت اگر آواز کو شو کریں کہ اس کی ماہیت ہے، اللہ تعالیٰ کی آواز اس طرح کی ہے، یا میٹھی ہے، یا کڑوی ہے، یا یوں ہے، تو پھر یہ بہت آگے بات چلی جائے گی، یہ بھی شرک کے زمرے میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بے کیف سنتا ہے، بے کیف دیکھتا ہے، ساری وہ صفتیں جو ہمارے اندر ڈالی ہیں اللہ نے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں خود سے ہیں، ہماری صفت ختم ہو جاتی ہے، چھن جاتی ہے، وہ لیتا ہے، دیتا ہے، کان آنکھ ضائع بھی ہو جاتے ہیں، کوئی محروم آنکھوں سے، لیکن وہ اللہ کی صفت کبھی ختم، دیکھنے، سننے، بولنے کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی یہ صفتیں ذاتی ہیں، وہ تخلیق شدہ۔ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید بھی اللہ کی گفتگو ہے، تخلیق ہے، یہ خالق تخلیق نہیں ہے، یعنی کہ ہم قرآن کو بھی تخلیق نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک تاریخ کے اندر بڑے خلفاء میں جھگڑے پڑے تھے، ہزاروں عالم قتل ہو گئے تھے، وہ بادشاہ کہتا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، علماء جو حق کے تھے وہ کہتے تھے مخلوق، جو اللہ سے چیز جڑی ہوئی ہے وہ مخلوق، یعنی جو اللہ سے ریلیٹڈ ہے، اب اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق، اللہ کا سننا ہے وہ مخلوق، اللہ کا دیکھنا وہ مخلوق، پکڑنا چھونا اللہ کا وہ مخلوق، اللہ سے جو صفات ہیں، ہم جب کہتے ہیں ذاتی صفاتی کہہ رہے ہیں نا، اللہ کو ذات اور صفات ان خوبیوں کے ساتھ وہ بے مثل ہم مانتے ہیں کہ یہ جس طرح اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کی صفتیں بھی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اس کی صفتیں پیدا نہیں کی گئیں، تو بولنا بھی پیدا نہیں ہوا اللہ کا، وہ کلام بھی اللہ کا اسی طرح ابدی ازلی ہے، ہمیں وہ وجود نہیں رکھتا ہے، وہ تخلیق نہیں ہے، اس لیے کلام یعنی قرآن کو مخلوق نہیں کہا جائے گا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ الفاظ اڑ بھی جائیں گے، قیامت کے قریب کلام باقی رہے گا، قرآن نہیں بھی آیا تھا اس کی گفتگو باقی تھی لوح محفوظ پہ، یہ ازل سے ابد تک معاملہ ہے۔ تو بہرکیف میں نے آج جو میرے ذہن میں جو نکتہ آیا تھا، اکثر لوگ ملتے ہیں، آپ سے بھی ملتے ہیں، آپ بھی ملتے ہیں، یہ تقدیر چاہے لکھیا سی، نصیباں چاہے لکھیا سی، ساڈا مقدر ہی ماٹھا سی،
یا نعت خواں کئی بیچارے بن نصیبہ کھول دے میرا کرتے ہیں نا نعتیں پڑھتے، نصیبہ کھول دے، بیچارے دیسی لوگ ہیں، حالانکہ نصیب آپ نے اپنا خود بنانا ہے۔ ہاں جی، تیری نوشتہ تقدیر، تو اپنی نوشتہ تقدیر اپنی ہاتھ سے لکھ، حق تعالیٰ نے تیری خامہ جبی رکھی ہے خالی۔ اب یہاں میں جو فقہی طرز سے آپ کو گفتگو کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا جو کچھ عالم میں ہونے والا تھا، اور جو کچھ بندے کرنے والے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جان کر لکھ لیا۔ پہلے سے پتہ چل گیا کہ میں نے پیدا ہو کے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، وہ کیونکہ عالم الغیب ہے، وہ آنے والی باتوں کا اسے پہلے سے علم تھا۔ میرے بارے میں علم ہو گیا کہ میں نے درس دینا ہے، آپ کے بارے میں علم ہو گیا چور ڈاکو کے بارے میں، ہاں جی گندی زبان بولنے والے کے بارے میں، چوری، سب کے بارے میں اس کو پہلے سے۔ اب جب اللہ کو پہلے سے پتہ چل گیا کہ یہ اس نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اللہ نے کہا اس کو لکھ لو بھائی، یہ اس کو تقدیر کہو، اس کو نصیب کہہ لو، اس کو آپ مقدر کہہ لو، لکھ لو بھائی اس نے یہ کرنا ہے۔ اس نے کرنا تھا جو اللہ کو پہلے علم ہو گیا، وہ وہاں لوح محفوظ پہ لکھوا دیا، اور یہ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ مقدر لکھا گیا، یہ قسمت لکھی گئی، یہ نصیب لکھا گیا۔ اب اس کو الٹ کر دیکھیں، جو کرنا تھا وہی لکھا گیا۔ اگلے الفاظ دیکھیں گے نا پھر آپ کو اور سمجھ آئے گی۔ کسی کی قسمت میں بھلائی لکھی، کسی کی قسمت میں برائی لکھی، اس لکھ دینے نے بندے کو مجبور نہیں کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ بندہ کو مجبوراً کرنا پڑتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا ویسا ہی اس نے اللہ نے لکھ دیا۔ کسی آدمی کی قسمت میں برائی لکھی تو وہ آدمی نے برائیاں کرنی تھیں، پہلے سے اللہ کو علم ہو گیا۔ کسی بندے نے اچھائیاں کرنی تھیں، اس کے نصیب میں اچھائیاں لکھی ہوئی ہیں تو اللہ کو پہلے پتہ چل گیا کہ اس نے اچھائیاں کرنی ہیں، وہ اچھائی لکھی ہیں۔ تو بھی یہ سارا کچھ لکھ دینے نے اللہ نے پھر بھی انسان کو با اختیار اپنا خلیفہ اور نائب بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو تم کرو گے سو، جیسا کرو گے ویسا۔ اب یہ ایک نقطہ یہ سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے علم نے یا اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور، آپ اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک نقطہ جو ذہن میں آ گیا، نصیب، مقدر، قسمت وہی ہے جو ہم خود بنا رہے ہیں۔ نصیب یا قسمت یا مقدر وہی ہے جو ہم، دو چار چیزیں اللہ نے ہمیں نہیں دی، ہمارے قبضے میں نہیں دی، ورنہ تو ہم پہلے بڑا شرک کرتے ہیں، بڑے بدماش ہیں، وہ بھی دو چار دے دیتا تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے۔ ایک موت کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کوئی پہلے ایک لمحہ نہیں مار سکتا، اور کوئی جب اس کی موت آئی ہو کوئی اس کو بچا، ایک موت، ایک رزق دینا کم زیادہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ رہے، اور باقی معاملات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت سے ہمارے اختیار میں دیے ہیں۔ اب نصیب وہی ہوگا جو آپ نے بنانا ہے، مقدر وہی ہے جو آپ نے بنانا ہے، قسمت وہی ہے جو آپ نے، صرف موت کی جو اٹل قسمت ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اتنا ہوگا، اس میں آپ کمی پیشی نہیں کر سکتے۔ باقی آپ کے پاس ہے، آپ اچھا نصیب لکھوا لیں۔ وہاں مٹانے والے بھی بیٹھے ہیں، لکھ لیتے ہیں مٹا کے۔ اگر آپ کے نصیب میں لکھا کہ آپ نے غلطیاں کرنی ہیں تو یہ اللہ نے جبرن نہیں لکھا، اللہ کو پہلے پتہ چل گیا تھا غلطیاں کرنی ہیں، تو نے غلطیاں کرنی، اللہ کو پتہ چل گیا تھا لکھوا دیا۔ اب نہ کرنا پھر اللہ مٹوا کے دوسرا لکھوا دے گا کہ اچھائیاں کر رہا ہے۔ خود آپ نے اپنا نصیب بنانا ہے، خود مقدر بنانا ہے، کسی جگہ اللہ کو کوئی دوش نہیں۔ یہاں آخری بات جو کہہ جائیں، برے کام کر کے یہ کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ واللہ میں نے شراب پینی سی، اللہ واللہ میں زنا چ لگ گیا، اللہ واللہ میں نماز نہیں پڑھدا، میری قسمت گندی میں بے نمازی ہاں، میری قسمت گندی میں شرابی ہاں، میں زانی ہاں، میری قسمت ماڑی میں آپ تولج کمی پیشی کرنا، میں فراڈ کرنا، دھوکے کرنا، میرا نصیب یہ ہے۔ یہ لفظ غلط ہے۔ کیا ہے یہ؟
او بھائی تو آپ اس کو سدھارنا نصیب کو، تمہیں کس نے کہا یہ غلطیاں کر؟ تو اپنا نصیب ٹھیک کر لینا، اٹھنا، صحیح کر، اپنے آپ کو ٹھیک کر، کون روکے گا تجھے؟ بلکہ قرآن حدیث میں کہتے ہیں کہ جو نیکی کی راہ پہ چلتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، سبحان اللہ، جو نیکی کی راہ پہ چلتا ہے اللہ اس کی، تو اٹھ، برائیاں چھوڑ، ہمت کر، کون تجھے روک رہا ہے؟ تو یہاں ایک نقطہ یہ لکھ لیں کہ برائیاں کر کے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا گناہ ہے۔ آپ برائیاں کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی میرا نصیب ہے، اللہ نے لکھا یہ تو اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں آپ۔ اللہ کب چاہتا ہے کہ میرا بندہ برائی کرے؟ وہ تو پکار پکار کے تمہیں راہ ہدایت پہ بلا رہا ہے، تمہیں سیدھے راستے کی طرف درس دے رہا ہے۔ وہ کب چاہتا ہے؟ کوئی غلطی والی بات، غلطیاں کر کے یا غلطی کر کے یہ کہنا کہ اللہ نے میرے نصیب میں لکھا تھا، یہ گناہ ہے۔ یہ الفاظ نہیں کہنا، یہ کہنا ہے کہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے، اللہ مجھے، خود اپنی غلطی اپنے اوپر ٹھونسنی ہے، کسی اوپر اللہ غلطی نہیں کرواتا۔ ہاں اچھائی اگر آپ کو مل رہی ہے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ شکر ہے تو نے مجھے اچھائی کی توفیق دی، کہہ سکتے ہیں اللہ دا شکر ہے میرا پتر نمازی ہے، اللہ دا شکر ہے اسی 5 وقت درس دینے، نماز پڑھنے، اللہ دا شکر ہے سچ عقلات، یہ اللہ کی بات ہو سکتی ہے کہ آپ اچھائیوں پہ ہیں تو اللہ نے اچھائی کی توفیق دے رکھی ہے، آپ خوش نصیب ہیں، ورنہ وہ چاہتا تو گندے لعین اور برے لوگوں میں بھی تمہیں ڈال سکتا، مگر یہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں بھلائیوں میں ڈالا ہے۔ ہاں برائیوں میں تو خود ڈلتا ہے، نہ ڈال۔ اللہ تمہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھے کام کا اللہ کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اچھا نصیب بنایا، برے کاموں کا اللہ کی طرف نسبت نہیں کرنی۔ قسمت، نصیب، تقدیر سوائے موت تسی اپنی آپ بنانی، جے چنگی بنا لو مندی بنا لو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا